عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي. اس امت کے مردوں کے لیے پیغام کہ ایک بار ماں عائشہ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تم جنت میں میری بیوی ہوگی، تم ہی جنت میں میری بیوی ہوگی، تب سے میرے لیے مرنا آسان ہو گیا، جبکہ جنت آپ کے لیے بنائی گئی، اللہ کا دیدار آپ کر چکے ہیں، اللہ کے خاص قرب کو آپ پا چکے ہیں، اللہ کریم کتنی محبت فرماتا ہے، کیا جینا اور کیا مرنا، لیکن فقط امت کو تعلیم دینے اور بیوی کی دلجوئی کے لیے آپ نے کس خوبصورت طریقے سے ماں عائشہ کا دل رکھا۔ اگر مزید میں یہاں روایتیں پیش کروں، ایسی سینکڑوں روایتیں، لیکن ہم تھوڑی دیر ٹھہر کر ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور محاسبہ کریں گے ماں خدیجہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی روشنی میں اپنا محاسبہ۔ ماں خدیجہ کی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے کریم آقا علیہ السلام کو بحیثیت پیغمبر تسلیم کیا، آپ کی دلجوئی کی، آپ کی ہمت بندھائی، آپ کو کسی معاملے میں تنہا نہیں چھوڑا، اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں لٹا دیا، قدم قدم شانہ بشانہ آپ ان کے ساتھ چلتی رہی، اور کمال دیکھیے کہ اللہ کریم نے جن کے قدموں میں، جس عورت کے قدموں میں اللہ نے جنت کو لا کے رکھا، اسی عورت کو جنت کی عورتوں کا سردار بھی بنایا۔ بات کو سمجھے گا، پہلے عورت بنا کے جنت کو قدموں میں رکھا، جب وہ ماں کے منصب میں پہنچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو جنت ان کے قدموں میں، جنتی عورتوں کی سردار بھی وہ ٹھہری، جن کے قدموں میں جنت ہو اور جو جنتی عورتوں کی سردار ٹھہری، ان کی اپنی جنت ماں خدیجہ کے قدموں میں رکھ دی گئی۔ ان کی عظمت ہے، ماں خدیجہ کی عظمت ہے۔ اور میں نے کہا نا اسٹارٹ میں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ماں عائشہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے، اور خالی محبت یہی نہیں رک رہی، ٹھہر رہی، ماں خدیجہ نے بھرپور میرے کریم آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، 50 برس تک میرے کریم آقا علیہ السلام کی دلجوئی کرنا، ان کی خدمت کرنا، آپ کے بچوں کی پرورش کرنا، آپ کا قدم قدم پہ ساتھ دینا، لوگ جب آپ کی تکذیب کریں تو وہاں کھڑے ہو کر آپ کی تصدیق کرنا، اور ہر حوالے سے اسلام کے لیے قربانیاں دینا، یہ ماں خدیجہ کا خاصہ رہا ہے۔ اور ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ماں خدیجہ نے سب سے طویل ٹائم کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا، 50 برس آپ تھے اور وہ دنیا سے چلی گئی، فقط ماں خدیجہ کے بعد آپ 13 برس دنیا میں زندہ تھے، اس کے بعد آپ نے بھی پردہ فرما لیا۔ تو ماں خدیجہ کا رتبہ بڑا عظیم ہے۔ اب بات ہے عظمت امہات المؤمنین، تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ عورتیں جو ہماری مائیں ہیں، یہ عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں، انہیں ہلکا نہیں لیا جا سکتا، ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہیں سنی جا سکتی، بلکہ دنیا میں تمام عورتوں کی عظمتیں ان ماؤں کی عظمتوں کا قربان، ان کا ذکر محبت سے کرنا عبادت ہے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی خلوتوں کی اہمیت، یہ کریم آقا علیہ السلام کی بہت ساری تعلیمات انہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی حوالے سے بڑا اعلیٰ مقام رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان بے شمار احادیث آپ سے روایت کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل و معاملات میں ماں عائشہ سے مشورہ لیا جاتا تھا، تعلیمات پوچھی جاتی تھی، علم حاصل کیا جاتا تھا۔ اور جب ہم عظمت امہات المومنین سے گزرتے ہیں تو یہاں مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ میں اسے ایک اہم مسئلے سے کنیکٹ کروں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو نبی کی بیوی ہے وہ میری اور آپ کی ماں، یہاں کریم آقا علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے بحیثیت شوہر وہ ہمارے سامنے ہے، قدم قدم پر دلجوئی، آپ کی عظمتوں کا اقرار، اپنی بیویوں کے احسانات کو ماننا، ان کی دلجوئی کرنا۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے، وہ پیغام کیا ہے کہ فی زمانہ جو بڑھتے ہوئے طلاق کے معاملات ہیں، جو فی زمانہ بڑھتے ہوئے طلاق کی کیسز ہیں، جو فی زمانہ ہمارے
بسے ہوئے گھر اجڑنے کے قریب ہے. یہاں سے مجھے اور آپ کو تعلیم لینی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے. اور یہاں جب ہم ماں کے درجے کی بات کریں گے تو اس وقت میں عظمت والدین پہ بات کروں گی, لیکن یہاں پیغام ساسوں کو دے رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی اپنی بیویوں کی دلجوئی کرے, اپنی بیویوں سے محبت کرے, اظہار محبت کرے, تو یہ عیب نہیں ہے, یہ عیب نہیں ہے. اپنی بیویوں کا بے انتہا خیال رکھے, یہ عیب نہیں ہے. قدم قدم پہ ان کی دیکھ بھال کرے, یہ عیب نہیں ہے. بلکہ اس انداز کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بے انتہا پسند فرمایا. اسی طرح ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا اپنی بیوی کی نسبت سے اس کے گھر والوں کا خیال رکھے, اس کے دوست احباب کا خیال رکھے. وہ زن مرید نہیں ہے, یہ زن مرید ہونے کا تانا, یہ بیوی کے پیچھے الو ہو جانا, یہ جو کلچر ہمیں ملا ہے, یہ جو الفاظ ہمیں ملے, یہ ہمیں ہندوستانی کلچر سے ملے. ورنہ یاد رکھیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیویوں کا خیال رکھ کے بتایا کہ بیویوں کی دلجوئی کیسے کی جاتی. اور یہی ایک مضبوط گھرانے, اسی طرح ایک مضبوط گھرانہ تشکیل پاتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کو محبت میں عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں, اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلاس میں, کٹورے میں اس جگہ اپنے لب رکھ کے پانی پیا کرتے تھے جس جگہ سے ماں عائشہ نے پیا. ماں عائشہ اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کرتی تھی, اور آپ مسواک کیا کرتے تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آخر ہے, آپ کا سر انور کس کی گود میں ہے, کس کی گود میں ہے. یہ تمام معاملات اگر ہمارے یہاں ہو, ہم کہتے ہیں زن مرید, ہمارا بیٹا ہاتھوں سے نکل گیا, یہ بیوی کی غلامی میں لگ گیا, یہ بیوی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. توازن نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے, ایک مختصر جملہ میں کہہ دوں کہ ایسا بھی نہیں کہ بیوی کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر لی جائے اور ماں جیسی نعمت کی قدر نہ کی, اور نہ ہی ایسا ہے کہ ماں کی باتوں میں آ کر آپ بیوی کی زندگی عذاب کر دیں, یا اللہ نہ کرے اس کے حق میں زیادتی کریں, کیونکہ مردوں سے بھی بیویوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا. وہ سوال کیسا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیویاں جو تمہارے پاس ہیں یہ اللہ کی امانت ہے, اور اللہ تم سے ان کے بارے میں پوچھے. وہ کیا ہے؟ بیویوں کے حقوق, بیویوں کا خیال, بیویوں کی دیکھ بھال. السلام عليك يا رسول الله, السلام